نہیں جانتی کہ اگر آپ لوگوں کو کیا محسوس ہوتا ہے، لیکن میں تو بہت سے آج کل مختلف چینلز دیکھتی ہوں، جس میں الجزیرہ بھی ہے جو کہ مڈل روڈ ہے، ٹی آر ٹی ٹرکش کا ہے، ٹرکش چینل ہے، وہ بھی مڈل آف دا روڈ ہے، اور پھر یہاں پہ ہمارے پاس پریس ٹی وی آتا ہے جو کہ ایران کا ہوتا ہے، اور آر ٹی جو کہ روس کا چینل ہے۔ تو میں تو مختلف چینلز دیکھ کے تو پتہ چلاتی ہوں کہ کیا صورتحال ہے، کیونکہ جو صورتحال اس وقت ہو رہی ہے فلسطین میں، وہ تو کسی بھی شخص کے لیے ناقابل برداشت ہونی چاہیے۔ اس میں مسلمان ہونے کا تعلق نہیں ہے، یہ انسان ہونے کا تعلق ہے میرے خیال میں، کہ کوئی بھی شخص جو تھوڑا سا دل رکھتا ہو وہ برداشت نہیں کر سکے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو ویسٹ میں لوگ ہیں جو کہ اصل ہیومن رائٹس کے جو علم بردار ہمیشہ رہے ہیں، خاص طور سے امریکہ اور میرا آدھا ملک برطانیہ، ان کے بارے میں کیا خیالات ہیں؟ کیا وہ ہیومن رائٹس جو ہیں وہ صرف یوکرین کے لیے ہوتے ہیں؟ ہیومن رائٹس جو ہیں وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو کہ پولیٹیکلی ان لوگوں کے لیے مناسب نہیں ہوتے؟ تو جواب پازیٹیو ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ ٹوٹل بائسنس ہے اس میں، ٹوٹل بائسنس ہے جو کہ ان کا میڈیا رپورٹ کرتا ہے، اور جو کچھ وہ دکھاتے ہیں، اور جس طرح ان کی حکومتیں بیہیو کرتی ہیں اسرائیل کے معاملے میں۔ انٹرنیشنل لاء کیا کہتا ہے؟ وار کرائمز۔ جب یوکرین کا واقعہ ہوا تھا تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ یورپین ہیومن رائٹس کمیشن کی جو ہیڈ تھیں خاتون، انہوں نے آ کے بیان دیا کہ جب آپ سے بجلی اور پانی آپ لوگوں سے چھین لیتے ہیں تو یہ وار کرائم ہے۔ بالکل ہے، لیکن کیا اب آپ دیکھیں کہ غزہ میں آج 11واں دن ہے وہاں پہ بمبارڈمنٹ میں، حماس کے ساتھ جو جنگ شروع ہوئی، اس کے بعد سے پانی اور بجلی یہ سب بند ہو چکا ہے، فیول بند ہو چکا ہوا ہے، کیونکہ سب چیزیں جو ہیں وہ اسرائیل جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے۔ پانی جو بھیجنا بھی جو ہے وہ بھی اسرائیل کنٹرول کرتا ہے۔ مجبور ہو گئے ہیں لوگ کہ وہ سمندر کا پانی پئیں، لیکن سمندر کا پانی بھی جو ہے وہ ہر جگہ پہ میسر نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ پانی پینا سمندر کا ناممکن ہوتا ہے، لیکن کیا کریں۔ اچھا، اس کے علاوہ مسلسل بمباری کی جا رہی ہے ہسپتالوں کے اوپر جان بوجھ کے، یہ کیا وار کرائمز میں نہیں آتے؟ بالکل آتے ہیں۔ آپ کسی بھی پاپولیشن کو جنگ کے دوران یہ کہیں کہ تم یہاں سے موو کر کے یہ علاقہ چھوڑ دو، یہ وار کرائم ہے۔ دس از وار کرائم۔ یہ وار کرائم ہے کہ آپ کسی کے بجلی اور پانی بند کر دیں۔ یہ وار کرائم ہے کہ آپ دیکھے بغیر سیویلینز کے اوپر اٹیک کریں، بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، سویلین جو بھی ہیں، سارے تو وہ حماس کے نہیں ہیں نا۔ وہ رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس جو اسرائیل کلیم کرتا تھا، اول تو اس کا کیا کلیم ہے؟ کیا کلیم ہے؟ آپ کسی کے آ جاتے ہیں زمین کے اوپر، لینڈ کے اوپر، اور آپ کہتے ہیں کہ جی یہ 4000 سال پہلے ہمارا تھا۔ یہاں پہ آپ سوچیں کہ ہم جتنی سکھوں سے یہاں پہ محبت دکھانے ظاہر کرتے ہیں، مجھے تو کئی دفعہ ڈر لگتا ہے کہ کسی دن گریٹر پنجاب بن گیا تو وہ بھی آ کے یہی کہیں گے کہ یہ پنجاب جو ہے، یہ لاہور جو ہے، یہ ہمارا ہے۔ پھر وہ یہی والی بات ہے نا کہ ہمارے یہاں پہ آئے ہوئے تھے۔ میں تو کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ مجھے مدینہ چلا جانا چاہیے، میں سید ہوں، مجھے مدینہ جانا چاہیے، اور وہاں جا کے کہنا چاہیے مسجد نبوی میری ہے، میں یہاں رہتی تھی۔ تو اٹس ریڈیکولس، لیکن بہرحال آرٹیفیشل ایک اسٹیٹ انہوں نے بنانی تھی، وہ بنائی ہے۔ اور ایک اور بھی بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ یہودیوں میں اور زائنسٹ میں دو مختلف چیزیں ہیں۔ یہودی جو ہیں وہ بہت سے یہودی ایسے ہیں جو کہ اسرائیل کے خلاف ہیں۔ اگر آپ، ایک فلاسفر ہیں نوم چومسکی، یو ایس کے، اور آپ دیکھیں کیا پرفیکٹ کمبینیشن ہے کہ وہ بیچارہ، بہت بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے، بہت بڑا آدمی ہے، وہ پڑھا لکھا آدمی ہے، دماغ زبردست ہے، اب تو وہ 80 سال کا ہو چکے ہوئے، امریکی بھی ہیں اور یہودی بھی ہیں، اور وہ اتنا کریٹیکل ہے، آپ اس کو یوٹیوب میں واچ کر سکتے ہیں نوم چومسکی کو۔ لیکن بات یہ کہنے کی ہے کہ زائنزم جو ہے وہ بالکل مختلف چیز ہے۔ زائنزم جو ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ وہ باقی سب کی نفی ہے، صرف وہ یہودی۔ آکوپائڈ لینڈ جب ہوتا ہے تو اس میں آپ سیٹلرز نہیں رکھ سکتے۔
لیکن اسرائیل تو مسلسل یہ کرتا رہتا ہے. اسرائیل نے ساری زمین جو ہے فلسطینیوں سے لی ہے، اسی طرح ان کو پش کرتے ہوئے. اور اب جو لیٹسٹ ہے وہ یہ ہے کہ آخری وارننگ اس نے آج دے دی ہے، اور وہ یہ چاہ رہا ہے کہ وہ جو غزہ کا بھی علاقہ ہے اس میں بھی وہ اپنے سیٹلرز، جو کہ سارے یورپینز ہیں، سارے گورے ہیں، وہ عرب نہیں ہیں، وہ کوئی وہاں کے لوکل لوگ نہیں ہیں، لوکل یہودی بھی تو ہیں. اچھا ایک مزے کی آپ کو بتاؤں، جب میں گئی تھی فلسطین، اور جو آکوپائی یہ کہتے ہیں نا غزہ کو کہتے ہیں کہ وہ اپنے جو اپنے جروسلم وغیرہ ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ ان کا ہے. میں تو سمجھتی ہوں کہ وہ بھی فلسطین ہے، اور ہے بالکل ہے فلسطین. جب میں جروسلم وغیرہ گئی تھی تو وہاں مجھے بہت سے لوگ ملے جو کہ یہودی تھے اور عیسائی تھے، اور وہ وہاں کے لوکل عرب تھے. عرب، گورے نہیں تھے، یورپین نہیں تھے، امریکن نہیں تھے. اور وہ مجھے بتاتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ بھی آلموسٹ اتنا ہی برا کرتے ہیں جتنا یہ فلسطین مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اپارٹیٹ ہے. جس طرح ساؤتھ افریقہ میں تھا نا کہ وہ کالوں اور گوروں کی تفریق تھی، یہ وہی ہے. یہ توریت نے تو ان کو نہیں نا سکھایا، حضرت ابراہیم کی اولاد ہے نا یہ بھی، توریت نے تو نہیں سکھایا ان کو نا، یہ زائنزم ہے. تو یہ فرق آتا ہے یہودیوں میں اور زائنسٹ میں. اصل میں تو کمال ہمارا ہے نا کہ ہم تو کھڑے ہی نہیں نہ ہوتے. ایک ایران ہے جو کھڑا ہو جاتا ہے ان کے آگے. لیکن اب کی مجھے خوشی ہوئی ہے کہ تھوڑا سا ریزسٹنس دی ہے محمد بن سلمان نے بھی سعودی عرب کی طرف سے، اور مصر نے بھی تھوڑی بہت دکھائی ہے طاقت. اب سوال یہ ہے کہ اس کا ہوگا کیا، پتہ نہیں. کسی کو کچھ نہیں پتا کیا ہوگا جب تک ہم کھڑے نہیں ہوں گے، جب تک کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ لوگ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، لیکن آپ کھڑے ہوں. کچھ نہیں کر سکتے دعا کریں، کچھ نہیں کر سکتے ایک دوسرے کو اویئرنیس دیں، ایک دوسرے سے بات کریں. میرا تو آج کل کوئی خوشی منانے کا دل نہیں چاہ رہا. میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں ہنسوں، میں بات کروں. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ وہی سوگ کے دن ہے، یہ وہی 10 محرم ہے، یہ وہی 10 محرم ہے. کیونکہ یہاں تو پانی بھی بند کر دیا گیا ہے. کربلا بار بار ہوتی ہے، جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں کربلا ہوتی ہے. یہ کربلا ہے. اس کربلا کے لیے ہم اس وقت نہیں تھے، اب تو ہیں نا ہم. اب تو کچھ تو کر سکتے ہیں ہم کیوں کوفیوں کی طرح خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہماری بھی تو فوج ہے، ہمارے بھی تو لوگ ہیں. راحیل شریف کو دیکھیں، ہاں 40 فوجوں کا سپہ سالار ہے، لیکن کہاں ہیں مسلمان، کہاں ہیں عرب؟ میں ذوالفقار علی بھٹو کی تقریر سن رہی تھی جو کہ اسلامک کانفرنس میں لاہور میں 1973 میں کی تھی. میں تو اس وقت ہوش بھی نہیں تھا. ہلکی سی جھلک یاد ہے مجھے، ایسی آدھے سے سیکنڈ سے بھی کم کی، کہ میں ابو کے ساتھ جا رہی تھی پنجاب اسمبلی کے سامنے سے گزری تھی تو بتایا تھا شاید کہ کوئی اسلامک کانفرنس ہے، لیکن مجھے یاد نہیں ہے. لیکن وہ تقریر میں سن رہی تھی کل پرسوں، اور اس میں بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم غریب ملک ہیں، ہم کچھ نہیں دے سکتے، لیکن ہم اپنا خون دے سکتے ہیں. یاسر عرفات سامنے بیٹھا ہے، کرنل قذافی، یہ شاہ فیصل، ان سب لوگوں کو، انور سادات، سب لوگوں کو قتل کر دیا. سب لوگوں کو قتل کر دیا امریکہ نے. ڈیول ہے امریکہ، اصل ڈیول ہے. اور ہم مرتے ہیں امریکہ جانے کے لیے، مرتے ہیں کہ کسی طرح ہم امریکہ چلے جائیں. کتنا شوق ہے ہمیں امریکہ جانے کا. لعنت ہو، لعنت ہو. جو خون کا پیاسا ہے تمہارے بہنوں کا، تمہاری بھائیوں کا، تم کیا اتراتے رہتے ہو، امریکہ امریکہ کرتے رہتے ہو. لیکن بس ٹھیک ہے، ہم تو چلو غریب ہیں. جو امیر ملک ہے ان کو تو سوچنا چاہیے. لیکن بھٹو نے کہا تھا کہ ہم اپنا خون دے سکتے ہیں، اسی لیے اس کا بھی خون لیا گیا. اب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ کیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ تاریخ میں. ایٹم بم جو کہ اسرائیل ہی کے اوپر استعمال کرنا تھا، وہ بھٹو ہی نہ رہا تو ایٹم بم بن بھی گیا تو استعمال کرنے والا ہی نہیں ہے. اب پڑا ہوا ہے تو وہ پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ آن دی ادر ہینڈ دیکھیں ان کو، جو کہ جمائمہ گولڈ سمتھ کی شادی کی تصویریں جو ہے وہ ابھی تک شیئر کرتے رہتے ہیں. تیسری خاتون اس آدمی کی زندگی میں ہے، اور وہ جمائمہ کی تصویریں جو ہے وہ پوسٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں. آپ ذرا دیکھیں، جا کے چیک کریں جمائمہ کے ٹویٹس کو. آپ چیک کریں زیک گولڈ سمتھ کو جو کہ اس کا بھائی ہے، جس کے لیے عمران خان نے کمپین چلائی تھی صادق خان کے خلاف. آپ دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے ان لوگوں کو جو فلسطین کے حق میں لندن میں نکلے تھے. انہوں نے جلوس نکالا تھا فلسطینیوں کے ساتھ سولیڈیرٹی کے لیے.
تو کوئی ہوش کے ناخن لیں، دیکھیں تو صحیح وہ کون ہے، دیکھیں کہ طالبان کیوں نہیں کچھ کرتے، کیوں نہیں داعش کچھ کرتی. اس لیے کیونکہ وہ تو صرف ہم پہ کرنے کے لیے پیدا کیے گئے تھے، وہ ان کے خلاف تو نہیں کام کریں گے نا جس نے ان کو پیدا کیا تھا. تو یہ سوچنے کی بات ہے، یہ ساری چیزیں سوچنے کی ہیں. تو کائنڈلی سوچیں. یہ جتنے وار کرائمز ہو رہے ہیں، آپ کا خیال میں کہ اس کا کچھ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کچھ کر سکتا ہے؟ اسرائیل تو ان کی جورسڈکشن کوئی نہیں مانتا. کچھ نہیں ہوگا. ٹوٹل وار کرائمز ہیں، جینوسائڈ ہے، نسل کشی ہے، اور سب بیٹھے ہیں. یہ کوفہ ہے، یہ کوفہ ہے. کہاں گئی، کہاں گئی کربلا؟ ابھی تو ہم نے 10 محرم منایا تھا. کم سے کم وہ لوگ جو یقین کرتے ہیں، جو احترام کرتے ہیں کربلا کے، ان کو تو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، کیا ہو رہا ہے، اور ہم سب کیا کر رہے ہیں. میرا دل گھبراتا ہے، آپ کا بھی گھبراتا ہوگا. تو کم سے کم ہم یہ کریں کہ اس کے بارے میں گفتگو کریں. جن لوگوں کو نہیں پتہ ان کو بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور کوشش کریں کہ ہم اپنی حکومت کے اوپر اثر انداز ہوں کہ وہ چلو لنگڑی لولی جو بھی ہے، لیکن کم سے کم وہ عرب ملکوں کی طرح اسرائیل کو قبول نہیں کرتی. تو کم سے کم کچھ تو کرے، کوئی تو انفلوئنس کرے، کوئی تو بات کرے. With that sad sigh, I say goodbye. This is Barrister Makhsooma Bukhari. Think about it.